السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کی قلم سے تحریر کردہ ناول زریاب کی ایپیسوڈ نمبر 26 کو لے کر۔ یہ ہے اس ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی زریاب کو ڈریسنگ روم سے بڑے بڑے سوٹ کیس لاتے ہوئے دیکھ کر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ زریاب کو پیکنگ کرتے دیکھ کر اسے خود سے دور جانے کا سوچ کر وہ لرز ہی تو اٹھی تھی۔ تم نے تو کہا تھا کھول دو تمہیں۔ وہ اسے کھول کر واپس اپنی پیکنگ میں مصروف ہوا جبکہ احتیاطاً وہ روم کو لاک کر چکا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کھولو، میں نے یہ پوچھا تھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے ہاتھ میں اٹھتے درد کو بھلائے وہ اس کے دور جانے کا سوچ کر تڑپنے لگی تھی۔ بہت دور جا رہا ہوں جہاں سے کبھی واپس آنے کا سوچ بھی نہ سکوں۔ پریہ کے پریشان چہرے کو دیکھ کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ زریاب کے ہاتھ سے شرٹس لے کر پھینکتی اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ خود سے دور جا رہا ہوں، حد درجہ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ شرٹس اٹھا کر سوٹ کیس میں بھرنے کے انداز سے رکھنے لگا۔ کہیں نہیں جانے دوں گی میں تمہیں۔ سوٹ کیس سے کپڑے باہر پھینکتی ہوئی زریاب کو حیران کر گئی تھی۔ جب تم میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے تو یہ سب کیا ہے؟ نیچے پڑے اپنے کپڑوں کو دیکھ کر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پہلے پریہ تم سوچ لو تمہیں کرنا کیا؟ تم چاہتی کیا ہو؟ زریاب کے تلخ لہجے پر آنکھوں میں آنسو خود بخود امڑ آئے تھے۔ یہ صحیح ہے، سوال کرو تو رونے بیٹھ جاؤ۔ اسے روتے دیکھ کر زریاب کے دل میں ٹھیس اٹھی تھی، جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کے پاس آیا تھا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کی شکایت کرتی ہوئی وہ زریاب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ میں نے کیا کہا پریہ؟ تم ہی تو میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اب جب میں جا رہا ہوں تو یہ رونا دھونا کیسا؟ پریہ نے تڑپ کر سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا جو بے رحم بنا عام سے انداز میں بولا تھا۔ میں اگر یہاں رہوں گی تو تم بھی یہاں پر ہی رہو گی۔ میں اکیلی نہیں رہوں گی یہاں، بھرائی آواز میں قراتے ہوئے وہ اس کا گریبان پکڑ کر زریاب کو چونکا گئی تھی۔ یہ کیسی گنڈا گردی ہے بیوی؟ اپنے گریبان کو چھڑوانے کی غرض سے پریہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ حیران کن نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ میں جہاں رہوں گا تم وہاں رہو گی۔ آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ ہاں۔ سرخ آنکھ کے لیے وہ دو بدو تڑک کر بولی۔ گڈ، پیکنگ کر چکا ہوں میں، تمہاری تیار ہو جاؤ۔ 1 گھنٹے بعد کی فلائٹ ہے ہماری۔ اس کے گال تھپتھپاتا ہوا وہ اپنی پیکنگ کرنے لگا۔ مطلب تم پہلے سے میری پیکنگ کر چکے تھے؟ وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی اس کے پاس آ رکی۔ ہاں، مصروف سے انداز میں کہتا ہوا وہ سرسری سے نظر اس پر ڈال کر مسکرایا تھا۔ آل سیٹ۔ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے وہ پیک شدہ سامان کو دیکھ کر گہرا مسکرایا اور پریہ کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ گراؤنڈ کے پاس آیا جہاں وہ پنک اور بلو کلر کی ہتھکڑی اسے پاس آتے دیکھ کر بے صبری ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ تمہارا اور ایک ہاتھ میرا، جسٹ لائک میڈ فار ایچ ادر۔ ساکت آنکھوں سے زریاب کو دیکھتی ہوئی وہ اس کے پیچھے گھسیٹتی چلی گئی تھی۔ ذہن نے تجھے سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین گئی ہو۔ نظر جو کوئی بھی تجھ سا ہنسی نہیں آتا، کسی کو کیا مجھے خود بھی یقین نہیں آتا۔ تیرا خیال بھی تیری طرح ستم گر ہے، جہاں پہ چاہیے آنا وہاں نہیں آتا۔ جو ہونے والا ہے اب اس کی فکر کیا کیجیے، جو ہو چکا ہے اسی پر یقین نہیں آتا۔ یہ میرا دل ہے کہ منظر اجاڑ بستی کا، کھلے ہوئے ہیں سبھی در مکی نہیں آتا۔ بچھڑنا ہے تو بچھڑ جا اسی دوراہے پر، کہ موڑ آگے سفر میں کہیں نہیں آتا۔ اریحا، ابریش کے پکارنے پر وہ اپنی سوچوں کے گہرے سمندر سے جسے کھینچ کر باہر آئی ہو۔ یہ تمہارے لیے آیا۔ میرے لیے؟ گفٹ ریپ کے باکس کو دیکھ کر اریحا کی بھویں سمٹی تھی۔ ود لو شاکر لکھا ہوا ہے۔ شرارت سے آنکھیں گھماتے ہوئے وہ اریحا کو چھیڑنے کا ارادہ کیے اس کے برابر میں آ کر بیٹھی۔ کھولو بھی۔ ابریش کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکاتی ہوئی گفٹ ریپ کھولنے لگی۔ واو، یہ تو بہت پیارا ہے۔ مخملی کیس میں چمکتے ڈائمنڈ کے بریسلٹ کو دیکھ کر ابریش کے منہ سے تعریفی کلمات ادا ہوئے تھے، وہیں اریحا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اریحا کو خاموش دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ بہت پیارا۔ پھر یہ آنکھوں میں یہ آنسو کیسے ہیں؟ اریحا کی نم آنکھوں پر ٹانٹ کرتی ہوئی بولی تھی۔ تشکر کے آنسو ہیں یہ۔ انگلی کے پور سے نمی صاف کرتے ہوئے وہ دل سے مسکرائی تھی۔ اوہ! اریحا کی شانے کے ساتھ شانہ لگائے وہ ہونٹ گول کیے مسکرائی۔ ویسے تم کچھ زیادہ ہی شوق نہیں ہو گئی ہو؟ کیس بند کر کے سائڈ پر رکھتی وہ ابریش کے جانب متوجہ ہوئی کافی دنوں سے خوش سے نظر آنے لگی تھی۔ شوق نہیں، خوش رہنے لگی ہوں، اور رہوں بھی کیوں نہ، آخر کو مجھے حنین مل گئے ہیں جنہیں دیکھ کر میرے دل نے انہیں پانے کی خواہش کی تھی، اور دیکھو وہ مجھے بنا مانگے مل گئے۔ تو میں خوش بھی نہ رہوں؟ شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اریحا کی خاموش نظروں کو دیکھتی آئیبرو کو سوالیہ انداز میں اچکا گئی۔ تم خوش قسمت ہو ابریش، تمہیں بن مانگے تمہاری محبت مل گئی، ورنہ لوگ دعائیں، منت اور مرادیں مانگنے کے باوجود بھی وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ ابریش کے ہاتھ پر دباؤ دیتی ہوئی وہ پرنم آنکھوں سے مسکرائی۔ تمہیں کسی اور سے محبت تھی کیا؟ ابریش کے سوال پر وہ نفی میں گردن ہلاتی ہوئی قہقہا لگا گئی۔
مجھے محبت صرف شاکر سے ہوگی، ورنہ مجھے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ دل میں کی عہد کو زبان پر لاتی ہوئی وہ پورے اعتمادی سے بولی تھی۔ ایکسکیوز می سر۔ ایئرپورٹ پر پریہا کے ساتھ ہتھکڑی سے جکڑے زریاب کو دیکھ کر گارڈ نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ یس، پیچھے مڑ کر اسے دیکھتا ہوا زریاب اس گارڈ کے بلانے پر اس کے پاس آیا تھا۔ بنا زریاب سے کچھ کہے وہ ہتھکڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے گھورنے لگا۔ ریلیکس مین، شی از مائی وائف۔ اس گارڈ کی گھورتی ہوئی نظروں کے معنی سمجھتا زریاب فوراً سے پہلے بولا تھا، سے پریہا۔ اس نے پریہا کو مسکرا کر کہا جو آنکھوں میں نمی اور چہرے پر حد درجہ معصومیت لیے زریاب کو کھٹکی تھی۔ سے پریہا، اس نے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیا۔ نو، ہی از ناٹ مائی ہسبینڈ۔ آنکھوں میں موجود ہلکی سی نمی کی جگہ آنسوؤں نے لے لی تھی۔ وہیں زریاب کے چاروں طبق ایک ساتھ روشن ہوئے تھے۔ اب بچوں، بچ کر دکھاؤ، دل ہی دل میں سوچ کر وہ مسکرائی تھی۔ پریہا پاگل ہو گئی کیا؟ اریسٹ کر لیں گے مجھے یہ لوگ؟ نہایت آہستگی سے بولتا ہوا اسے انجان بنے دیکھ کر اپنا غصہ ضبط کر گیا۔ تو میں کیا کروں؟ آپ ہیں کون اور میرا نام کیسے پتا آپ کو؟ آنکھوں کو پلکیں جھپکتی ہوئی وہ معصومیت سے بولی۔ پریہا، وہ دان دبائے کچھ کہنے کے لیے لب واں کرنے لگا تھا کہ پریہا کی کہتے اس گارڈ سمیت پولیس نے انہیں آن گھیرا تھا، جس پر نچلا لب دانتوں تلے دباتا ہوا وہ پریہا کی مسکراتی آنکھوں میں ٹپکتی شرارت کو بھانپ کر مسکرایا۔ شی از مائی وائف، یو ڈونٹ ٹرسٹ می سر؟ زریاب نے پولیس کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ شو می دا پروف۔ پولیس والے کے کہنے پر زریاب بائیں ہاتھ سے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ کیسا زمانہ آ گیا ہے، سارے عام لڑکیوں کو اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کھڑے کچھ پاکستانی عوام نے اپنا حصہ ڈالا تھا۔ بیوی ہے میری ہے، پریہا کو گھورتا ہوا ضبط سے بولا تھا۔ یہ صحیح ہے، لڑکی کو اغوا کرتا پکڑا گیا تو بیوی کہہ دیا۔ اس عمر دراز عورت کی چلتی زبان پر وہ اشش کرتا پریہا کو گھور کر رہ گیا، جس کے چہرے پر پریشانی کے عناصر دیکھ کر وہ تھوڑا پرسکون ہوا۔ مجھے پتا تھا تم یہی سب کرو گی میرے ساتھ، وہ کہتا ہوا پریہا کی پیشانی پر پڑے نہ سمجھے کے بل دیکھ کر مسکرایا۔ نکاح نامہ ہے یہ میرا اور ان محترمہ کا، اور اس تیز زبان عورت کی جانب نکاح پیپرز لہراتا ہوا گارڈ کے ہاتھ پر رکھ گیا تھا۔ پریہا، تم مجھے پھر سے بھول گئی؟ کمال اداکاری کرتا ہوا وہ اسے چونکا گیا۔ بھولنے کی بیماری ہے میری بیوی کو، کبھی کبھار یہ خود کو بھی بھول جاتی ہے، تبھی تو خود سے باندھ کر رکھتا ہوں کہیں یہ گم نہ ہو جائے۔ اب سب کی شاکی نظروں کا مرکز پریہا کو بنتے دیکھ کر زریاب نے بات سنبھالی تھی اور ساتھ اپنا حساب برابر کیا تھا۔ پریہا نے آنکھوں میں حیرت لیے اسے گھورا جو اب اسے خود سے لگائے نکاح پیپر واپس سے چھیننے کے انداز سے لیتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ میں پاگل ہوں؟ نہیں، تمہیں بھولنے کی بیماری ہے۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا۔ تبھی تو تم بھول گئی تھی کہ تم زریاب کے ساتھ ہو۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ شریر ہوا تھا۔ گھٹیا انسان، وزیر نے بڑبڑائے، یہ گھٹیا انسان صرف تمہارا ہے۔ اس کے کان میں ہلکی سے سرگوشی کرتا ہوا اس کے کان کے لوپ پر لب رکھتا ہوا دور ہوا تھا۔ 1 ماہ بعد گھر میں شادی اور تم سرے سے ہی غائب ہو؟ دادی کے کال اٹھاتے ہی وہ بدمزگی سے بیڈ پر اٹھ کر بالکنی میں آیا تھا۔ ان سب سے بچنے کے لیے وہ پریہا کو لیے سڈنی شفٹ ہو گیا تھا، مگر اب مسلسل پاکستان سے آتی کالز نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ گھر میں شادی ہے؟ میری شادی نہیں ہے دادی، جو میری موجودگی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی میرے پاس یہاں نہ آنے کا سالڈ ریزن موجود ہے، وہ کہتا ہوا 1 ماہ سے اپنی ناراض بیوی کو منانے میں چند دن پہلے ہی کامیاب ہوا تھا، اور سب پھر پاکستان سے بلاوا آنے پر اسے صاف انکار کرنا مناسب لگا تھا۔ ایسا کون سا سالڈ ریزن ہے جو تم اپنی بہنوں کی شادی میں نہیں آ سکتے؟ انہوں نے چڑھ کر اپنے ضدی پوتے سے پوچھا۔ ساتھی قہر بر ساتھی نگاہوں کا مرکز ذوالفقار صاحب بنے ہوئے تھے۔ میری محنت کا نتیجہ آ گیا دادی، مسکرا کر سوئی ہوئی پریہا کو وہ سامنے بہتے جھرنے کو دیکھنے لگا۔ تم نے کب سے محنت شروع کر دی ہے؟ تم تو ہمیشہ سے حکم چلانے میں ماہر رہے ہو۔ اس کے حکم چلانے کی عادت پر وہ طنز کرتے ہوئے ذوالفقار صاحب کے ساتھ آ کر بیٹھے تھے۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو دادی؟ دادی کے طنز پر وہ شدید بدمزہ ہوا تھا۔ جب پوتا ہی بے شرم ہے تو وہ دادا کو بھی تو بے شرم بننا پڑے گا۔ اب ذوالفقار صاحب نے بھویں سکیڑ کر انہیں دیکھا۔ یہ محنت صرف میں ہی کر سکتا تھا آپ کو دادی سے پردادا بنانے کی، وہ سرسری سے انداز میں کہتا وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ پردادا؟ انہوں نے حیرت سے ذوالفقار صاحب کو دیکھا جو ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ ہاں پردادا، باپ بننے والا ہوں دادی میں، زریاب کے لہجے میں مغروریت سے ادھر آئی۔ جھوٹ کہہ رہے ہو؟ خوشی کی رمق لیے وہ ذوالفقار صاحب کو مسکرا کر دیکھنے لگے تھے۔ آج سے پہلے میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے آپ سے؟ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ پریہا کو کسمساتے دیکھ کر بالکنی کا دروازہ بند کرتا ہوا زریاب اس کی سمت بڑھا تھا۔ مبارک ہو برخوردار، زریاب کے لبوں پر شریر سے مسکراہٹ رنگی۔ آپ کو بھی دادی، مگر خیال رہے میرے باپ بننے کی خبر میرے باپ کے بیٹے کے کانوں تک نہ پڑے۔ تم بے فکر ہو۔ انہیں تنبیہ کرتا ہوا پریہا کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا جو اس کے لمس کو محسوس کرتی ہوئی نیند میں بھی مسکرا اٹھی تھی۔ پریہا ٹھیک ہے؟ ذوالفقار صاحب کے چہرے پر چھائی بے چینی کو دیکھ کر وہ مسکرائے تھے۔ اسٹارٹنگ کے چند منٹ مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا ہے ڈاکٹرز نے، اس لیے نہیں آ سکتے ہم۔ لہجے میں پریہا کے لیے حد درجہ فکر سمائے ہوا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ یہاں کی فکر چھوڑو، بس خیال رکھنا اپنا اور پریہا کا، باقی سب دیکھا جائے گا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے دادی فون رکھ گئے تھے۔
وہیں زریاب کے پاؤں کل سے زمین پر نہیں تھے جب سے اسے پریحا کے ماں بننے کی خبر ملی تھی۔ وہیں پریحا اسے اس قدر خوش مسرت کے لمحے سے جیتی ہوئی اس کے ساتھ پرسکون تھی۔ جتنے بھی رنجشوں کے بادل تھے اب وہ چھٹ چکے تھے۔ ان کے دروازے پر بہار نے جھوم کر دستک دی تھی، جس کا ان دونوں نے دل کھول کر استقبال کیا تھا اور اپنے دامن میں صرف اور صرف خوشیاں بھر لی تھیں۔ زریاب یار، کہاں ہو تم؟ کتنے دنوں سے تم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر تم ہو کہ نو رسپانس کا بورڈ لگائے پھر رہے ہو۔ شاکر کے مسلسل کال سے پریشان ہو کر بالآخر زریاب نے اس کی کال پک کر ہی لی تھی۔ سڈنی ہوں، تم بتاؤ کون سی آفت آن پڑی تھی تم پر جو اتنی کالز کی مجھے؟ سرد لہجے میں پوچھتا ہوا وہ بالکنی سے بہتے خوبصورت آبشار کو دیکھنے میں محو ہوا تھا۔ کوئی آفت نہیں آن پڑی، میرا نکاح ہے آج، اور وہ بھی تیری سالی صاحبہ کے ساتھ، اور تو ہے کہ سڈنی بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ تو خدا کا خوف کر بھائی۔ زریاب نے ناگواری سے اپنے سیل فون کو دیکھا۔ ہاں تو میں کوئی مولوی ہوں جس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا؟ شاکر نے اپنا ماتھا پیٹا۔ تم سے یہی توقع تھی مجھے، تو پھر کیوں کیا مجھے فون؟ بدو بدو تڑک کر بولا۔ میرے اکلوتے دوست ہو تم، بکواس بند کر اپنی اور چپ چاپ نکاح پڑھ، اور عریحہ کو رخصت کروا اور نکل وہاں سے، اور یہ ابرش اور حنین کے نکاح میں میری طرف سے گواہ بن جانا۔ وہ سرسری سے انداز میں حکم صادر کرتا ہوا کال ڈسکنیکٹ کر گیا تھا۔ عجیب شخص سے اپنی کزنوں کی شادی میں بیگانہ بنا بیٹھا۔ خیر مجھے کیا، میرے تو سہرے کے پھول کھل رہے ہیں۔ مسکرا کر شانے اچکاتا ہوا وہ اپنی شیروانی کے بٹن بند کرتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ دن آن پہنچا تھا جس کا خان ولا کے مکین بڑے ہی شان سے انتظار کر رہے تھے۔ وہیں ایک ارسل تھا جسے صرف آج کے دن کام سے چھٹی ملی تھی، ورنہ تو دن رات فیکٹری کی نظر کر چکا تھا۔ عجیب ہی کشمکش کا شکار ہوتا ہوا ارسل کو اب تک فقط ابرش اور حنین کے نکاح کی خبر ملی تھی، مگر عریحہ اور شاکر کے نیم پلیٹ کو دیکھ کر وہ زمین میں دھنسا تھا جسے ساتوں آسمان ایک ساتھ اس کے سر پر آن گرے ہوں۔ یاد رکھوں گا میں یہ بے وفائی یار میرے، صرف لگی چاہت میں تنہائی ہاتھ میرے۔ ابرش کے بعد دلہن بنی عریحہ کو آتے دیکھ کر وہ گہرے سانس بھرتا ایک سائڈ پر ہوا جہاں اسٹیج کا منظر صاف صاف دکھائی دیتا وہ اسے اندر تک ہلا گیا تھا۔ میں دل کو سمجھا لوں گا، میں دل کو سمجھا لوں گا۔ قسمت نے عجیب کھیل کھیلا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے تو اپنے خواب تک میں بھی عریحہ کو کسی اور کا نہیں ہونے دیا تھا، اور وہ آج اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ تو خیال تیرا رکھنا زحال مسکی مکم برنجش۔ عریحہ کے چہرے پر پھیلی خوبصورت مسکراہٹ اسے خود پر طنز کرتی محسوس ہوئی تھی۔ بحال ہجراں بیچارہ دل ہے، سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے، سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے اور عریحہ ارسل کی آنکھوں کے سامنے شاکر کے نام ہو گئی تھی، اور وہ فقط بت بنا سب خاموشی سے دیکھتا، کہتا بھی تو کیا، اس نے سب اپنے ہاتھوں سے گنوایا تھا۔ ٹوٹے دل کو جوڑیں کیسے یہ بتاتے جاؤ، زندہ رہنے کی بس ہم کو ایک وجہ دے جاؤ، یوں نہ پھیرو ہم سے آنکھیں تو ملاتے جاؤ، کوئی وعدہ کر جاؤ کوئی دعا دے جاؤ۔ سب کے بلانے پر اسٹیج پر چڑھتے ہوئے ارسل کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی جو کم از کم داج جی کی گہری نظروں سے مخفی نہیں رہی تھی، جس پر وہ ارسل پر سے نگاہیں پھیر کر رہ گئے۔ میرے لیے تھوڑی سی دل میں تو جگہ رکھنا، یہاں بیٹھے ارسل بھائی۔ شاکر کی خوشگوار آواز پر وہ اپنی سرخ آنکھیں عریحہ کے سراپے پر ڈالتا وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا، جس پر ہلکا سا سرک کر شاکر کے ساتھ ہو بیٹھی تھی، جسے قرب سے محسوس کرتے ارسل نے کیمرہ مین کو دیکھا تھا۔ خوشی تمہاری ہے جب اسی میں تو ہم بھی آنسو چھپا ہی لیں گے، وجہ جو پوچھے گا یہ زمانہ کوئی بہانہ بنا ہی لیں گے۔ آپ رو رہی ہیں؟ شاکر کی سرگوشی پر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی، تو اس کی آنکھوں میں آئی ہلکی سی نمی کو بھی دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیوں آنکھوں سے خود بخود نم ہو رہی ہیں۔ ارسل کی موجودگی سے خوف کھاتی وہ بہانہ بنا گئی۔ خوشی سے ہو رہی ہوں گی، شرارت سے اس کے شانے سے شانہ مس کرتا وہ مسکرایا تھا، جس پر وہ ہلکے سے مسکراہٹ لیے سامنے دیکھنے لگی۔ چاہے جو تو پائے وہ تو یہ میری فریاد ہے، جی لے چاہے تو بن یارا ہونا تو برباد ہے، جب تک نہ مر جائیں ہمیں اس پل کا انتظار ہے، اتنا ہی تھا بس کہنا، تقدیر میں تیرا میرا، تقدیر میں تیرا میرا یہ ساتھ یہیں تک تھا۔ عریحہ اور شاکر کی سرگوشی سنتا ہوا وہ خود پر سے ضبط کھوتا ہوا وہاں سے اٹھا تھا۔ سنائی دیتی ہے جس کی دھڑکن تمہارا دل یا ہمارا دل ہے۔ ارسل بھائی سلامی نہیں ڈالیں گے آپ؟ عریحہ کے پکارنے پر وہ کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ ماما ڈال دیں گی، ایکسکیوز می مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ بنا موڑے وہ اسٹیج سے اترا تھا۔ وہ وہاں مزید رک کر اپنا تماشا بنانے کا خواہاں نہیں تھا، تبھی خود کو مضبوط ظاہر کرتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ میں ہی ہر بار خود کا خود ہی دشمن بن بیٹھتا ہوں، مجھے رقیبوں کی ضرورت کہاں ہے؟ میں خود اپنی خوشیوں کا رقیب ہوں۔ عریحہ کو شاکر کے ساتھ رخصت ہوتے دیکھ کر کتنی ہی بار وہ اپنی موت آپ مرا تھا، مگر خود کو کمپوز کرتا وہ پورے فنکشن میں لبوں پر مسکراہٹ سجائے اپنے ہر درد کو مات دے گیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔